السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث شریف سننے سے پہلے ایک بار شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیے۔ اگر پچھلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں سے ہر قسم اسلامی ویڈیوز نشر کی جائیں گے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله۔ ترجمہ۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا خدا تعالی کی خوشنودی کا موجب ہے، اور آخر وقت میں ادا کرنا خدا کی معافی کا سبب ہے۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال امتی بخيرا او قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم، رواه ابو داود ورواه الدارمي عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ اگر مغرب کی نماز کو اس قدر دیر کر کے نہ پڑھا کرے کہ ستارے جگمگانے لگے تو ہمیشہ بلائی، یا فرمایا کہ فطرت یعنی اسلام کی طریقے پر رہیں گے۔ رواہ ابو داود، اور اس روایت کو دارمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ تیسرا حدیث۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم۔ ترجمہ۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما روی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس نماز یعنی عشاء کی نماز کو دیر کر کے پڑھا کرو، کیونکہ تمہیں دوسری امتوں پر اس نماز کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے، اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يا علي صلاة لا تؤخرها الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كف۔ ترجمہ۔ حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تین باتوں کے کرنے میں دیر نہ کیا کرنا، ایک تو نماز ادا کرنے میں جب وقت ہو جائے، دوسرے جنازے میں جب تیار ہو جائے، اور تیسرے بے خاوند عورت کے نکاح میں جبکہ اس کا کفو یعنی ہم قوم مرد مل جائے۔ تشریح۔ لسانی نبوت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تین کاموں میں تاخیر نہ کرنے کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ پہلے تو نماز کے بارے میں فرمایا کہ حسب نماز کا وقت مختار ہو جائے تو اس میں تاخیر نہ کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرو۔ دوسرے نمبر پر جنازہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس وقت جنازہ تیار ہو جائے تو اس کی نماز اور اس کی تدفین میں قطعاً تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ علامہ اشرف رحمہ اللہ کا قول علامہ طیبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنازہ کی نماز اوقات مکروہ میں پڑھنی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ صورت ہو کہ جنازہ ان اوقات سے پہلے آ جائے تو پھر ان اوقات میں نماز پڑھنی مکروہ ہوگی۔ یہی سجدہ تلاوت کا حکم بھی ہے۔ بہرحال ان تینوں اوقات مکروہہ کے علاوہ تمام اوقات میں، حتیٰ کہ فجر کی نماز سے پہلے و بعد میں اور عصر کی نماز کے بعد بھی، یہ دونوں چیزیں یعنی نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت مطلقاً مکروہ نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بے خاوند عورت کا کفو یعنی ہم قوم مرد جب مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کرنی چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.